بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یحب اللہ الجہر بالسوء صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ آج اللہ رب العزت کی توفیق خاص سے ہم قرآن مجید کے پارہ نمبر 6 کی تفسیر کا خلاصہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ جل مجدہ مجھے حق کہنے، آپ کو سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پارے کا آغاز ہوتا ہے اس بیان سے کہ اللہ کسی کے بارے میں بری بات کہنے کے عمل کو پسند نہیں کرتا، مگر جو ظالم ہیں اور وہ ظلم کرتے ہیں ان کے بارے میں اگر بری بات کی جائے تو اس کو استثناء حاصل ہے۔ اس کے مظالم سے لوگوں کو آگاہ کرنا، اس کی برائیوں سے لوگوں کو آگاہ کرنا، اس لیے تاکہ لوگ اس کی برائیوں اور مظالم سے خود کو بچا لیں۔ باقی لوگوں کے حوالے سے نہیں کہا، بلکہ اس کو تو غیبت کہا ہے، اور غیبت کہتے ہی اسے ہیں کہ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو اور پھر لوگوں کے سامنے بیان کی جائے۔ تو اللہ جل مجدہ ستار العیوب ہے، وہ کسی شخص کی برائیوں کو اچھالنے کی کسی کو اجازت نہیں دیتی۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کی برائیاں بھی ہیں تو وہ میرے تک محدود رہیں، لوگوں کو کوئی اجازت نہیں کہ ان کے بارے میں زبان درازیاں کرتے پھریں۔ پھر اس کے بعد ذکر ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ایمان والو نیک عمل کرو، تمہیں اس کا پورا اجر ملے گا، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، لیکن بسا اوقات اللہ اپنے بندوں پر فضل کر کے اس کی اجر کو زیادہ کر دیتا ہے۔ جتنا کرو گے اتنا تو پاؤ گے، لیکن اللہ اپنے فضل سے زیادہ بھی کسی کے لیے کر دیتا ہے۔ وہ زیادہ کیا ہے؟ اگر نیک اعمال کے بدلے میں جنت ہے تو حدیث میں آتا ہے وہ جو زیادہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ جنت میں آنے والوں کو اپنے دیدار سے نوازیں گے، اپنے حسن کے جلوے دکھائیں گے، اس کو زیادتی کہا گیا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر نفرت اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کے اندر نفرت اور تکبر ہے فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی ان کا سفارشی اور مددگار نہیں ہوگا۔ تو دوسروں کے بارے میں نفرت اپنے دل میں لینا اور دوسروں کو حقیر سمجھ کر خود کو بڑا سمجھنا، اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ اللہ جل مجدہ یہی فرماتے ہیں کہ میرے بندے سب برابر ہیں، اور میرے بندے میرے بندوں سے نفرت نہ کریں بلکہ پیار کریں۔ میرے بندے میری بارگاہ میں جو بڑے ہیں وہ کردار کی وجہ سے ہیں، متقی ہونے کی وجہ سے ہیں، لیکن مال و زر جاہ و منصب کی وجہ سے کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے، کردار کی وجہ سے بڑا ہے۔ لہٰذا ہمارے ہاں جو تکبر کیا جاتا ہے وہ مال و زر کی وجہ سے کیا جاتا ہے، جاہ و منصب کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی مالدار ہے، سرمایہ دار ہے، جگیردار ہے، کسی جاہ و منصب پر فائز ہے تو وہ دوسرے کو حقیر جانتا ہے۔ میرا اللہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میری مخلوق کے کسی فرد کو بھی حقیر سمجھا جائے، بلکہ میری بارگاہ میں تو عزت والا، مال و دولت والا نہیں ہے، جاہ و منصب والا نہیں ہے، بلکہ کردار والا ہے۔ پھر آگے وضو کے بارے میں فرمایا، وضو ایک ایسی طہارت ہے جس کے بغیر قرآن پاک کو چھوا نہیں جا سکتا۔ نماز اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح عیدین ہے، نماز جنازہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جو وضو کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اس کا طریقہ بتایا، فرمایا اے ایمان والو اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو طہارت پکڑو، کیسے کہ اپنے چہرے کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں تک، یعنی کوہنیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں کو ٹکنوں سمیت۔ یہ 4 چیزوں کو دھونا وضو میں فرض ہے۔
چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، اور پاؤں کو دھونا۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سنت سے تعلق رکھتی ہیں۔ یاد رکھ لیں اگر سنت کوئی رہ جائے اور فرض پورا ہو جائے تو وضو ہو جائے گا، لیکن اگر فرض میں سے کوئی رہ گیا تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی سفر پر ہے یا کسی کو کوئی پرابلم پیش آئی ہے، جنبی ہے اور پانی نہیں ملا تو پھر وہ مسح کر لے۔ اور مسح کس حد تک ہے؟ وہ دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا ہے اور چہرے کا مسح کرنا ہے۔ ہاتھوں کا اور چہرے کا مسح کرنا اسی کو تیمم کہتے ہیں۔ یہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے، یہ پانی دستیاب ہے لیکن بندہ بیمار ہے، پانی سے وضو کرے گا تو پھر اس کے بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں اسلام تیمم کی اجازت دیتا ہے۔ پھر یہاں ایک بات توجہ طلب ہے، وہ یہ کہ نماز کے لیے جیسے وضو کیا جاتا ہے جو طریقہ اس تیمم کا ہے، یعنی وضو کے لیے جو تیمم کیا جاتا ہے غسل کے لیے بھی وہی تیمم کیا جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں تیمم کا طریقہ ایک ہی ہے۔ تیمم کرنے سے انسان حالت جنابت سے بھی پاک ہو جاتا ہے اور تیمم کرنے سے انسان وضو کے قابل بھی ہو جاتا ہے اور وہ نماز پڑھ سکتا ہے، قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ اے اہل کتاب، تحقیق تمہارے پاس ہمارا رسول آیا، اے کتاب والو تحقیق تمہارے پاس ہمارا رسول آیا، تم پر زہر کرتا ہے جو تم نے چھپا رکھا تھا، اور یعفو عن کثیر، اور بہت سی چیزیں معاف فرماتا ہے۔ اہل کتاب نے بہت ساری چیزوں کو چھپایا ہوا تھا، اور ان کے اکابرین جو ان کے علماء تھے وہ اپنے مطلب کی چیزیں لیتے تھے اور باقی چیزیں جو تورات اور انجیل میں آتی تھی ان کو ذکر نہیں کرتے تھے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چیزیں بیان کر جن کو وہ چھپائے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو شادی شدہ مرد عورت بدکاری کرتا ہے تو اس کی سزا قرآن نے سنگسار کہا ہے، یہ تورات و انجیل میں بھی تھا، لیکن اہل کتاب کے جو رہبان تھے، ان کے علماء تھے، انہوں نے اس چیز کو ختم کر دیا ہوا تھا اور وہ کہتے تھے کہ یہ چیز ہمارے مذہب میں اور ہمارے دین میں نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ یہ تمہارے مذہب میں بھی ہے۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا قد جاءکم من اللہ النور، تحقیق تمہارے پاس یہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہی آیا ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے تشبیہ دی، فرمایا میرا محبوب نور بن کر آیا ہے، وہ کتاب مبین، اور واضح کتاب لے کر آیا ہے۔ یعنی نورانیت سے مراد یہ ہے کہ ظلمت کی عمیق گڑھوں میں گری ہوئی انسانیت کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نورانیت کی بلندیوں پر فیض کر دیا ہے۔ جہالت اور تاریکی کا خاتمہ کر کے علم و نورانیت کی بلندیوں پر قوم کو اور انسانیت کو فیض کر دیا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نورانیت بھی ہے، میرے نبی مکرم کی شان بشریت بھی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی حقیقت جو ہے وہ نہ بشریت میں جانچی جا سکتی ہے اور نہ نورانیت میں، بلکہ اس کو اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ہے کہ حضور کی شان نورانیت اور بشریت ہے۔ امام احمد رضا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک کا ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لڑو ظلم کے خلاف، جبارین کے خلاف، کلمہ حق کے لیے، آزادی کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، غلبہ دین حق کے لیے جب لڑنے کا کہا تو قوم نے، قرآن گواہ ہے کہ دو ٹوک انداز میں جواب دے دیا، قالوا یا موسیٰ الا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں ہیں، یعنی جب تک وہ طاقتور لوگ ہیں تو ہم ان سے لڑنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ فاذهب انت وربک فقاتلا، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، تم دونوں جا کر لڑو، انہا ہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کسی نبی کے صحابہ نبی کو ایسے واضح الفاظ میں جواب دے رہے ہیں۔
اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی اپنے نبی کے ساتھ کمٹمنٹ اور لگن اس اعلیٰ درجے کی نہیں تھی جو تاجدار کائنات کے صحابہ کی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں وہ محبت میں سب سے آگے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے، ایک عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں جنہوں نے اپنے نبی کی زندگی کا سودا کر لیا تھا، لیکن محبت کا جو سوز، محبت کا جو گداس، محبت کی جو وارفتگی اور محبت کو جو جنون صحابہ مصطفیٰ میں نظر آتا ہے، تاریخ محبت میں اس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ غزوہ احد ہو رہا ہے، 80 سے زیادہ صحابہ حضور پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بلکہ جان دے دیتے ہیں، لیکن کسی ایک تیر کو بھی نبی مکرم کی طرف نہیں آنے دیتے۔ یہ تاریخ محبت انسانیت میں ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا، دو بیٹوں کا، ایک کا نام قابیل، ایک کا نام حابیل۔ ان کا آپس میں کسی بات پر جھگڑا ہوا۔ اب اس جھگڑے کی طرف جائیں تو وقت کم ہے، تو میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا۔ آپ ڈیٹیل کے ساتھ سورہ مائدہ آیت نمبر 27 کو پڑھ لیں تفسیر میں۔ تو ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، رشتے کا جھگڑا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ آپ لوگ قربانی کر دو، جس کی قربانی اللہ قبول فرما لے گا وہ رشتہ اس کو مل جائے گا اور اس کو حق پر سمجھا جائے گا۔ اس دور میں قربانی کا طریقہ کار ایسا تھا کہ جو بھی چیز پسندیدہ ہے اس کو باہر کسی ویرانے میں رکھ دیا کرتے تھے۔ غیب سے ایک آگ آتی تھی اور وہ اس کو بھسم کر جاتی تھی، کھا جاتی تھی۔ وہ آگ کا آنا اور اس کو بھسم کرنا یا اٹھا لینا اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ اس کے صدقے کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ حضرت حابیل نے بھی کیا اور قابیل نے بھی کیا، لیکن حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول فرما لیا اور قابیل کی قربانی کو اللہ نے رد کر دیا۔ اور یہ ایک کی قربانی قبول کر کے دوسرے کی رد کر کے یہ فیصلہ دے دیا کہ حابیل سچے ہیں اور قابیل جھوٹے ہیں اس معاملے میں۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے ایک قربانی پیش کی، نیاز پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان میں سے ایک کی قبول ہوئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ، آخر ہے دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ اب آگے بات توجہ طلب ہے کہ جب ایک کی قربانی قبول ہوئی دوسرے کی نہ ہوئی، ظاہر ہے کہ جس کی قبول ہوئی اور جس کی نہ ہوئی اس کو تکلیف ہوئی اس بات پر کہ یہ مجھ سے آگے نکل گیا، یہ سچا ثابت ہو گیا۔ جب بھی جھگڑا کسی بات پر ہوتا ہے اور ایک سچا ثابت ہو تو وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اس نے تکلیف کا اظہار ایسے کیا، کہنے لگا قال لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا، کہ مجھے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، میری توہین ہوئی ہے، میری بے ادبی ہوئی ہے، مجھے تذلیل کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو اس کے بدلے میں وہ طیش میں اس نے کہا مجھے قتل کر دوں گا۔ ہمارے یہاں بھی بدقسمتی سے لڑائی جھگڑوں کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی جب جھوٹا ہو اور اس کو جھوٹا ڈکلیئر کر دیا جائے تو وہ لڑائی جھگڑے پر اتر آتا ہے۔ اب جن کی قربانی قبول ہوئی تھی انہوں نے آگے سے ایک جملہ بولا، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، قالا انما یتقبل اللہ من المتقین، وہ کہنے لگے میرے بھائی لڑتا کیوں ہے، مجھے مارتا کیوں ہے، مجھ سے کیوں جھگڑا کرتا ہے، بلا شبہ اللہ انہی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، یعنی جو حق پر ہوتے ہیں، جو سچ کے ساتھ ہوتے ہیں، جو اس پرابلم میں، اس جھگڑے میں جو ٹھیک ہوتے ہیں، اللہ انہیں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ تو اس سے ہمارے لیے درس یہ ہے کہ جب ہم اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں کوئی بھی قربانی پیش کریں تو اس میں ہمارا اخلاص ہونا چاہیے، ہماری نیت درست ہونی چاہیے، ہمارے اندر خدا کا تقوی ہونا چاہیے کہ اللہ تقوی رکھنے والوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے، دکھاوا کرنے والوں کی قربانی قبول نہیں کرتا۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ جب بھی کسی سے جھگڑو تو تمہارا موقف ٹھیک ہو تو پھر کسی حد تک اجازت ہے، لیکن اگر موقف غلط ہو تو پھر کسی کے ساتھ جھگڑنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ پھر یہ ہے کہ وہ چپ کر کے گھر بیٹھ جائے اور محسوس کرے کہ میں غلطی پر ہوں اور دوسرے کو جو بھی حق بنتا ہے اس کا دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ذکر ہے کہ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں انسان کیسے قریب ہو سکتا ہے، خدا سے تعلق کیسے پختہ ہو سکتا ہے، نسبت ابدیت کیسے استوار ہو سکتی ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ
اللہ کے بتائے ہوئے فرمان کو پڑھ کر سن کر خدا کے قریب ہوا جائے۔ یہ کتاب ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ کلام الہی ہے، ہم اس کے ذریعے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبر کے بعد پھر اللہ نے اپنے ایسے بندے بھیجے ہیں کہ جن کو کہا کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا کہا، اور کہا کہ میرا دین وہ دین ہے جو ان کا دین ہے۔ تو ان کی وساطت سے بھی ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمانو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، یعنی اس تک تمہاری زندگی کا مطمع نظر اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ خدا تک پہنچنا ہے۔ اور پہنچنا کیسے ہے؟ وہ کتاب اللہ سے بھی ممکن ہے، وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں سے بھی ممکن ہے۔ تو ہم اللہ کے برگزیدہ بندوں کی نسبت کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اس لیے تاکہ ہمارے دل میں خدا کی محبت پیدا کر دیں۔ ہم جو خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں یہ ہمیں خدا کے قریب کر دیں۔ یہ جو پیری مریدی کا تصور ہے، اس کی مقصدیت یہ ہے کہ ہم پیر سے اپنے گھروں میں برکتیں کروانے کے لیے نہ جائیں، تویز دھاگے کے لیے نہ جائیں، ٹھیک ہے اس کا الگ ہے، لیکن یہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ٹوٹے ہوئے خدا کے ساتھ تعلق کو مزید پختہ کریں، ان لوگوں کے کردار کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، اور ان کے احوال کو دیکھ کر، اور ان کی نصیحتیں لے کر۔ پھر اس کے بعد ذکر ہے جو شخص چوری کرتا ہے اسلام میں اس کی سزا کیا ہے۔ یاد رکھ لیں اسلام ہر برائی کی اور ہر گناہ کی سزا دیتا ہے۔ یہاں بھی فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، جو مرد یا عورت چوری کرے تو ان کا ہاتھ کاٹو، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ ان کے کیے کا بدلہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ سزا دیتا ہے، جو قرآن میں بھی آ گیا کہ چور کو سزا دو، اور سزا کتنی کی ہاتھ کاٹو۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ اگر وہ چوری کرے تو ایک دفعہ تو ہاتھ کٹ گیا، دوبارہ چوری کرے تو پھر کیا کیا جائے؟ اب اس کی وضاحت حدیث سے ہوتی ہے کہ پہلی دفعہ جب چوری کرے تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے، دوبارہ چوری کرے تو اس کا بایاں پاؤں کاٹا جائے، تیسری دفعہ چوری کرے پھر کیا کیا جائے؟ پھر جو ریاست ہے، وہ جو حکمران ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نافذ کیے ہوئے ہیں، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو قید خانے میں ڈالیں، اور یہ کب تک؟ یہ مرتے دم تک اس کو قید خانے میں رکھا جائے، حتیٰ کہ وہ مر جائے یا وہ توبہ کر لے۔ اگر توبہ کر لے تو پھر بھی اس کو اجازت ہے، اگر مر جائے تو پھر بھی اس درست ہے اسلام میں، چونکہ اس نے چوری کی۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ملک میں چوری کی کثرت ہے، لیکن کبھی چوری کو کرنے والے کو سزا نہیں ملی۔ اگر آج 2-4 کے ہاتھ کٹ جائیں تو ہم کافی حد تک، بلکہ 99% ہم اس چوری کی لعنت سے خود کو بچا سکتے ہیں، اور معاشرہ چوروں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد بہت ہی پیاری آیا مقدسہ اللہ جل مجدہ کا فرمان ہے، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ جل مجدہ ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑ کر کہتا ہے کہ اے ایمان والو افلا یتوبون الی اللہ، تم کیوں نہیں توبہ کرتے اللہ سے؟ استفہامی انداز ہے، یعنی تم گناہوں میں لت پت بھی ہو لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ سے رجوع نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے۔ فرمایا کیوں نہیں کرتے؟ گویا تمہیں کرنی چاہیے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اس کی بارگاہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ تو بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ گویا وہ خود کہتا ہے میرا مولا کہ اے میرے بندو مجھ سے معافی مانگو، میری طرف رجوع کرو۔ کیسی معافی، کیسا رجوع؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو خدا کی طرف رجوع کرو سچی نیت کے ساتھ اور پختہ ارادے کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔